بات لاؤڈ اسپیکر کی جو کہی جا رہی ہے یہ صرف ایک ہیلا ہے، یہ صرف ایک ہیلا ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی عبادت بند کرا دی جائے۔ آج آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ دشمنی ہے اذان سے؟ اذان نہیں ہونے دیں گے، اذان نہیں ہونے دیں گے۔ بات لاؤڈ اسپیکر کی جو کہی جا رہی ہے یہ صرف ایک ہیلا ہے، یہ صرف ایک ہیلا ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ان کی عبادت بند کرا دی جائے درجہ بدرجہ، ابھی اذان پر پابندی لگے، لوگوں تک اذان کی آواز نہ پہنچے۔ تو یہ تو ان کا عمل ہے، ہٹ دھرمی ہے، نادانی، جہالت کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ جہاں واقعتاً یہ صورتحال ہے کہ کئی ہارن لگا رکھے گئے ہیں اور محلہ ہے اور محلے میں سب لوگ رہ رہے ہیں اور شور مچا ہے، اور ایک مسجد سے نہیں 10 مسجدوں سے باری باری شور مچا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل جائز نہیں، کوئی جواز نہیں اس کا۔ ایک مسجد کی اذان کافی تھی ایک میل کے لیے۔ اگر ایک وقت طے ہو جاتا کہ صاحب 12:30 بجے دوپہر کی اذان ہوگی، ایک مسجد میں بلند آواز سے ہو گئی، باقی تمام مسجدوں میں پست آواز سے یعنی صرف بغیر مائک کے اذان ہو جائے گی، تو وقت سب کو معلوم ہو گیا اور سب اپنی وقت کی پابندی کرتے ہوئے پہنچ گئے اور بات پہنچ گئی اور مسئلہ حل ہو گیا اور چھیڑ چھاڑ نہیں ہوئی۔ یہ تو حکمت عملی مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے تھی۔ یہ جو جوش ہے اور خروش ہے، اور اس جوش و خروش میں یہ ہے کہ یہ مسجد ہے فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، اور ہر مسجد میں پورا جوش دکھانا ہے، زیادہ سے زیادہ مائک لگا کے زیادہ سے زیادہ سنانا ہے، اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ اذان سنا دینا ہے، اس سے پہلے کچھ گانا ہے، اس کے بعد بھی کچھ گانا ہے، اور بھی چیزیں سنانی ہے۔ تو یہ جو شور اور ہنگامہ ہے اس کو تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اس کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے، کورٹ بھی کر رہا ہے اور حکومت بھی کر رہی ہے، اس پر چیخنے چلانے سے کچھ ہونا نہیں اور نقصان پہنچے گا۔ مسلمانوں کی پر ذمہ داری ہے کہ وہ منظم کریں، اپنے علاقوں کو منظم کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کے شور سے کسی مریض کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی سونے والے کو تکلیف نہ ہو، جو بھی غیر مسلم ہیں جو آرام کر رہے ہیں، اور ایسی صورتحال نہ ہو کہ جس سے پڑھائی مشکل ہو جائے اور دوسروں کے کام مشکل ہو جائیں۔ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ 2 منٹ کی جو اذان ہوتی ہے اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، لیکن جہاں 10 منٹ تک اذانیں ہوتی رہتی ہیں، یہ واقعہ ہے، اور صرف اذان نہیں ہوتی ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے بڑا زور و شور سے، پورا محلہ دور دور تک سن رہا ہے، کوئی استنجے خانے میں ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، سب کو تقریر سنائی جا رہی پورے محلے میں۔ یہ تقریر نہیں سنائی جا رہی ہے، یہ ایک ظلم کیا جا رہا ہے، یہ زیادتی کی جا رہی ہے، کوئی جواز نہیں اس کا۔ جو مسجد میں آئے ہیں تقریر سننے، صرف ان تک آواز پہنچے بس۔ تو یہ سب جو حرکتیں مسلمان کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی کر رہے ہیں اور یہاں بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو اپنے لیے مصیبتوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کو تو سمجھاتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے جاہلوں کا تو علاج پھر اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ جس سے بھی کروانا چاہتا ہے کروا دیتا ہے۔ لیکن جو کام کرنے کا تھا وہ کیا تھا کہ اذان اسلام کا پیام ہے، اذان صرف نماز کی اطلاع نہیں ہے، اسلام کی دعوت ہے۔ اس لیے اذان کے بعد کیا کہا گیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کا مالک۔ تو یہ مکمل دعوت کیا بتا رہی ہے؟ یہ بتا رہی ہے اللہ اکبر، ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور ہی کی صرف پوجا کرنی چاہیے۔
اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری سندیش لے کر آئے ہیں، یہ دودھ ہیں اس مالک کے، کریٹر کے، پروردگار کے، اور یہ میسج لے کر آئے ہیں، سندیشتا ہیں، سندیش لے کر آئے ہیں۔ فرض کیجئے کہ اذان کا ترجمہ بتایا جائے، میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں تقریروں میں، ہزاروں عوام کے سامنے، کئی لاکھوں عوام کے سامنے کہا کہ اللہ کے بندو، جس ملک میں تم رہتے ہو اس ملک میں لازم ہے کہ تم اذان کے بعد اس کا ترجمہ بھی بتا دو، اذان دو، سلیقے سے اذان دو، اس کے بعد اس کا ترجمہ سنا دو، تاکہ آس پاس جو غیر مسلم آباد ہیں ان سب کو معلوم ہو جائے کہ یہاں تو ایشور کی تعریف ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے ایشور ایک ہے، یہ تو سناتن دھرم ہے۔ ہر ہندو بستر پہ بیٹھ جائے گا، سر جھکا لے گا، ادب کے ساتھ سنے گا، وہ مخالفت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر مخالفت کرے گا تو اس کے مذہب کی مخالفت ہو جائے گی۔ وہ سب ایشور کو مانتے ہیں اور سب سناتن دھرم کو مانتے ہیں اور سب ایکتا کو، ایشور کی ایکتا کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ وہ چاہے پوجا پاٹ کرتے ہو، ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں جو قبر کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ ایک، ویسے وہ بھی مانتے ہیں کہ ایشور ایک، پوجا پاٹ کرتے ہیں مورتیوں کی۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اس وقت رمضان میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ شیئر کیجئے، ہر محلے میں پہنچائیے، کچھ تو شرم کیجئے۔ اللہ کی دعوت کے جو انتظامات آپ کے ہاتھ میں ہیں، اپنے جو مائک لگا رکھے ہیں ان کا صرف اذان کے لیے، اور اذان بھی اچھی آواز میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ترجمہ سنا دیجئے۔ جہاں آپ ہو، جہاں انگلش بولی جاتی ہے وہاں انگلش میں سنائیے، اور جہاں ملیالم ہو یا کنڑ ہو یا گجراتی ہو یا آسامی ہو یا ہندی ہو سنسکرت ہو، اس میں ان کا ترجمہ سنا دیجئے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی اس اذان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سے غیر مسلم مسجد میں آ جائیں گے پوجا کے لیے کہ بھئی ہم بھی پوجا کرتے ہیں، وہ تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم ایشور کو مانتے ہیں، اور آپ ایشور کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن آپ جب بلاتے ہیں تو یہ ایک الگ قوم ہے، گوشت کھانے والی قوم ہے، قربانی کرنے والی، جانوروں کو جو کاٹ کے پھینک دیتی ہے اور خون بہاتی ہے اور ان کی اوجھڑی پھینک دیتی ہے، یہ وہ قوم ہے۔ یہ وہ زور سے بول رہی، اس کا حق ہے، سمویدھان نے ہمیں حق دیا۔ یہ وہ بولی ہے جس سے ظاہر ہے کہ دوسرا آدمی پھر چڑھتا ہی ہے، غصہ ہوتا ہے، بلکہ سوچتا ہے کہ بھئی ان کا تو ٹھیک سے علاج کر دینا چاہیے۔ یہ ساری تباہی جو مسلط ہوئی ہے اس میں بنیادی کردار مسلمانوں کا ہے کہ انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، اپنا مشن چھوڑ دیا ہے۔ کم از کم پورے ملک کی جو لاکھوں اذانیں ہیں ان کے ذریعے سے کروڑوں انسانوں تک دعوت پہنچا دی جائے کہ ایشور مہان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کی ہی پوجا ہونی ہے، مورتیوں کی نہیں، بتوں کی نہیں، اور کسی چیز کی نہیں ہونی ہے۔ یہ دعوت تمام لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے۔ ایک آسان راستہ ہے، سب سن رہے ہیں اور اس سن کر وہ غصے میں آ رہے ہیں اور ٹینشن میں مبتلا ہو رہے ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ اپنی دعوت دے دیجئے، پھر اگر وہ ضد کریں گے اور ہٹ درمی کریں گے، دعوت کی حجت کے بعد ضد اور عناد کرنے والے اللہ کی پکڑ سے بچتے نہیں، اور اگر دعوت کی حجت ان پر قائم نہیں ہوئی تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی، ان کی نہیں ہوگی۔